है इसने टिबिया को, ये जो हड्डी है टांग की निचली जो, इसको टिबिया बोलते हैं, इसके ऊपर इसने यहाँ से डैमेज किया। और जब आप साइड व्यू देखें तो वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि जहाँ उसने फ्रैक्चर कॉज किया है, यानी हड्डी का टुकड़ा उखेड़ा है उससे। फिर ये जो है ये बाईं साइड है, लेफ्ट थाई के एक्सरेज हैं। यहाँ भी आप नोट करेंगे कि ये छोटे छोटे कुछ टुकड़े हैं जो एक, बल्कि जो पटाला, ये जो छोटी हड्डी होती है सामने घुटने के, उसके भी साथ है। ये निस्बतन छोटे थे और इन्होंने शुक्र है बाईं साइड के ऊपर कोई फ्रैक्चर कॉज नहीं किया। अच्छा, उसके अलावा जो हम आपको दिखाना चाहते हैं वो ये कि ये फिर से दाईं टांग नजर आ रही है और ये जो बुलेट है या जो इसका फ्रैगमेंट है उसके साथ ये फ्रैक्चर हुआ हुआ वाज़ेह तौर के ऊपर नजर आ रहा है, ये दाईं साइड। अच्छा, इसी तरह मैं जो बहुत अहम बात है आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये कि इस स्कैन के अंदर ये जो आपको ये दाईं टांग है और ये जो लकीर नजर आ रही है, ये यूं चलती हुई ये वाली, ये दाईं साइड की मेन जो आर्टरी होती है, शरेआन है ये, और उसके आप देख सकते हैं कि इधर और उसके बिल्कुल करीब दूसरी तरफ जो बुलेट के फ्रैगमेंट्स हैं वो नजर आ रहे हैं। इससे वाज़ेह होता है कि ये जो हमारी मेन आर्टरी गुजर रही होती है, शरेआन गुजर रही होती है, उसके कितने करीब ये टुकड़े मौजूद हैं। एक्सप्लेन तो करना। इसका ये जो बड़ी शरेआन होती है टांग की, जाहिर है उसने पूरी टांग को ब्लड सप्लाई करनी होती है, उसके जरिए बहुत सारा खून जाता है और खुदा न खास्ता अगर इस शरेआन को कोई इंजरी हो या ये कट जाए तो फिर बहुत तेजी से ब्लीडिंग होती है। और आपको मैंने दिखाया बड़ा वाज़ेह तौर पर साफ नजर आ रहा है कि ये उस शरेआन, उस आर्टरी के कितना करीब ये टुकड़े मौजूद थे। इनको निकाल दिया गया सर्जरी के जरिए दाईं तरफ से, और 4 फ्रैगमेंट या टुकड़े जो हैं इधर से निकाले जा चुके हैं और वो जिसे कहते हैं हमारे पास मौजूद हैं। और बाईं तरफ से कोई हमें टुकड़ा निकालने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी कि वो किसी मेजर स्ट्रक्चर को टच नहीं कर रहे थे या खतरा नहीं डाल रहे थे। ये बाद में आता हूँ कि ये जो अटैक किया गया इसकी मैं तफसील आपको बाद में बताता हूँ, क्योंकि मुझे एक दिन जाने से पहले पता चल गया था कि या इन्होंने वजीराबाद और या गुजरात में प्लान किया हुआ था मुझे मारने का, और तो वो इसकी मैं तफसील आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले मैं सिर्फ अपनी कौम के सामने इवेंट्स रखना चाहता हूं जो पिछले 6 महीने में हुए। ये जरूर आपको समझना है कि इस कौम से हुआ क्या है। मार्च 6 या 7 को मुरासलात है। डोनाल्ड लू, एक अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, हुक्म करता है पाकिस्तान एम्बेसडर को, बल्कि उसको धमकी देता है कि अगर इमरान खान को ना हटाया तो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और अगर हटा दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगले दिन और नो कॉन्फिडेंस मोशन, अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाई जाती है असेंबली में, और देखते देखते सारे हमारे लोग, एक मंडी लगती है सिंध हाउस में, और लोग बैठना शुरू हो जाते हैं। ये याद रखें कि गवर्नमेंट कभी हारती नहीं है नो कॉन्फिडेंस। वो क्यों नहीं हारती? क्योंकि गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट के वसाइल होते हैं, हमारे पास गवर्नमेंट का पैसा होता है। हम चाहते तो मंडी लगी हुई थी ना, वो 20 करोड़ 25 करोड़ ऑफर कर रहे थे, हम ज्यादा पैसे दे देते। गवर्नमेंट का पैसा था जो पहले होता रहा, और ये जो पैसा इन्होंने इस्तेमाल किया ये भी चोरी का पैसा था। ये कोई डिक्लेयर्ड पैसा तो नहीं था, ब्लैक का पैसा था, या इन्होंने सिंध गवर्नमेंट का पैसा खर्च किया तो इन्होंने खरीद लिए लोग। हमने प्रिंसिपल फैसला किया कि हम इस ऑक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट का पैसा इस्तेमाल करते हैं तो हम लोगों का पैसा, अवाम का पैसा चोरी करते हैं, जो अवाम की उनका हक है। गवर्नमेंट गिर जाती है। सारे समझते हैं कि जनाब अब तहरीक इंसाफ की कब्र खुद गई है, इमरान खान हमेशा के लिए गया और मिठाई बटेगी। लेकिन पाकिस्तानी कौम वो करती है जो उसने कभी पहले किया ही नहीं। तो 10 तारीख को, और मैं आपको खुद कह रहा हूं 10 अप्रैल को, मैं खुद ही हैरान कि जो शाम को सीन्स देखे, जो लोग सड़कों के ऊपर आए, जिस तरह लोग निकले, मैं बुशरा बेगम के साथ बैठा था तो हम खुद हैरान रह गए कि हुआ क्या है। हुआ ये
کہ یہاں 90 کی دہائی میں 2 حکومتیں کرپشن میں نکالی گئی. جب وہ کرپشن میں جاتی تھی اور اسٹیبلشمنٹ نکالتی تھی, لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے. پھر جنرل مشرف آ گیا, 2 دفعہ کرپشن میں ان گورنمنٹس کو نہ کہ وہ خود اس نے مارشل لا لگا دیا. لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی, لوگ ان کی کرپشن سے تنگ تھے, ان 2 جماعتوں کی. اس کے بعد جنرل مشرف نے ان کو NRO دے دیا, وہ واپس آ گئے. فیصلہ جنرل مشرف نے کیا NRO دینے کا جب اس کے پاس رائٹ ہی نہیں تھا کہ عوام کا پیسہ چوری. کرپشن کا مطلب ہوتا ہے عوام کا پیسہ چوری ہونا. تو عوام کا پیسہ چوری ہوگا, جنرل مشرف معاف کر دیتا ہے ان کو, وہ آ جاتے ہیں اور 10 سال 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھتا ہے. کرپشن کیسز انہی دور میں ان کے بنتے ہیں. یہ جو اب NRO لے رہے ہیں 2, یہ 95% کرپشن کیسز اس 10 سال کے بنے ہوئے تھے. 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھ جاتا ہے. مجھے لوگ ووٹ دیتے ہیں اس لیے کہ لوگ ان سے تنگ تھے. اور اس کے بعد وہی اسٹیبلشمنٹ لے لیں. مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے پتا تھا کہ سازش ہو رہی ہے, راستہ نہیں روکا, یہ آ جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو اس ملک میں عادت پڑ گئی تھی کہ جدھر وہ لوگوں کو دھکیلیں گے لوگ ادھر چلے جائیں گے. جب وہ چینجز لے کے آتے ہیں مٹھائیاں بڑھتی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو یہ عادت تھی. ان کو ایک دھچکا پڑا کہ اس باری پاکستانی قوم نے فیصلہ کیا کہ نہیں, یہ جو 30 سال سے ملک کو چوری کر رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے. اور اس لیے وہ پبلک سڑکوں پہ آ گئی. میں نے عوام سے میں اٹھا ہوا ہوں. میں نے تو کوئی بڑی کسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر میری پارٹی تو نہیں بنی تھی جس طرح نواز شریف بنا تھا یا جس طرح ذوالفقار علی بھٹو بنا تھا. میں تو 22 سال سٹرگل کر کے عوام سے اوپر آیا تھا. تو میں نے تو عوام میں واپس جانا تھا. اور عوام نے جس طرح میں کیا کہوں, میری پذیرائی کی, جس طرح انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی, میں تو خود ہی اس پہ بھی حیران رہ گیا. گرمی کی انتہا, یعنی اس باری اپریل اور مئی دنیا میں کہتے ہیں کہ پاکستان سب سے گرم ملک تھا, اتنی گرمی تھی. اور ایک سے ایک بڑا جلسہ پبلک نے آنا شروع ہو گیا. ہم نے ایک لانگ مارچ اناؤنس کی 25 مئی کو. جب ہم نے لانگ مارچ اناؤنس کی تو انہوں نے 3 لانگ مارچز ہمارے خلاف کی. ہم نے سمجھا کہ آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے, ہم نے ان کو کہیں روکا نہیں تھا, ہم نے ان کو اجازت دے دی, تو یہ بھی میں آنے دیں گے. انہوں نے جو تشدد کیا, جو لوگوں کے گھروں میں 2 دن پہلے راتوں کے 3 بجے جا کے انہوں نے جس طرح کا تشدد کیا, نہ چادر نہ 4 دیواری, لوگوں کو اٹھا کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا. کس وجہ سے؟ اس کے بعد انہوں نے جب وہ پرامن احتجاج ہوا وہاں اسلام آباد میں, ان کے اوپر شیلنگ, فیملیز نکلی ہوئی ہیں, ان کے اوپر انہوں نے شیلنگ کی. اور ہم حیران کہ کیا ان کے لیے جائز ہے لانگ مارچ اور ہمارے لیے نہیں ہے. اوپر سے پہلے آپ بیرونی سازش کے تحت آئے, پھر سارے چوروں کو اوپر بٹھا دیں, ہم احتجاج کریں تو ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح ڈنڈے مارے. تو اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ پارٹی بالکل ہی ختم ہو جائے گی, ممی ڈیڈی پارٹی ہے, یہاں تو عورتیں بچے آتے ہیں, تو انہوں نے سمجھا کہ ختم ہو جائے گی. اور یہ سمجھے نہیں پاکستانی قوم کو, کیونکہ بند کمروں میں جب فیصلے ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ گراؤنڈ کے اوپر کیا ہو رہا ہوتا ہے. جو انفارمیشن یہ لیتے ہیں, اگر ان کی انفارمیشن یہ کریکٹ ہوتی تو اس ملک میں اتنے زیادہ حادثے نہ ہوئے ہوتے. انفارمیشن کدھر سے آتی ہے, گراؤنڈ کا سچویشن نہیں پتا. جب دیکھ رہے ہیں کہ پبلک نکلی ہوئی ہے اور انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ان کو, قوم نظر آ رہا ہے کہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو ریجیکٹ کر رہی ہے, بجائے وہ سائنس دیکھنے کے لیے جس طرح بھیڑ بکریوں کو مار مار کے سیدھے نہیں کرتے, وہ شروع ہو گیا کرنا. بائی الیکشن آیا 17 جولائی کو. 17 جولائی کے بائی الیکشن میں ساری گورنمنٹ کی مشینری استعمال ہوئی. الیکشن کمیشن نے ہر قسم کی دھاندلی کی ان کے لیے. ای وی ایم مشین اس نے اس لیے نہیں آنے دی
क्योंकि इन दोनों पार्टीज ने जाली वोट्स रजिस्टर करवाई हुई हैं हर हल्के में। नहीं तो कॉमन सेंस है कि सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। जो 2015 के अंदर जो जुडिशियल कमीशन बैठी थी धांधली पे, उसमें एक चीज वाज़ेह होगी कि अगर आप ईवीएम मशीन ले आए तो 90% धांधली खत्म हो जाती है। इन्होंने जान के नहीं आने दी, इस इलेक्शन कमीशन ने रोका, इन दोनों पार्टीज इन्होंने मुखालफत की और हैंडलर्स ने मुखालफत की, क्योंकि मैनिपुलेट नहीं हो सकते इलेक्शन। उसके बाद बटन दबाओ तो रिजल्ट आ जाता है। हम हैरान, हम चाह रहे फील्ड फेयर इलेक्शन। पहली दफा गवर्नमेंट ने कोशिश की और इन्होंने अपोज किया, उसके बावजूद पीटीआई स्वीप कर जाती है, तहरीक इंसाफ जीत जाती है, सारे दंग रह जाते हैं। फिर भी साइंस नहीं पढ़े कि कौम किधर खड़ी है। उसके बाद मजीद और प्रेशर, धमकियां, और उसके बाद क्या होता है कि एक चेंज होता है, एक हैंडलर आ जाता है इस्लामाबाद, फैसल, जनरल फैसल, मेजर जनरल फैसल। वो कह के आता है कि मैं अब तुम्हें बताऊंगा कि मैं कैसे इनको सीधा करता हूं। और सख्तियां शुरू हो जाती हैं। जो तहरीक इंसाफ के लिए मीडिया कवर कर रहा है उनके लिए सख्तियां, जो जर्नलिस्ट तहरीक इंसाफ को फेवर कर रहा है उनके ऊपर सख्तियां। हमारे मेंबर्स को अप्रोच किया जा रहा होता है कि आप हमारे एमपीज को, ये जरा सुने, एमपीज को डराया धमकाया जा रहा है कि इसको छोड़ो इमरान खान। क्या डराया धमकाया जा रहा है कि हमारे पास हमारे करप्शन केसेस हैं। अगर वो नहीं मिल रहा है तो हमारे पास वीडियोज हैं, आपकी गंदी वीडियोज हैं, वो हम ब्लैकमेल करने के लिए। ये तमाशा हो रहा पाकिस्तान में कि हमारी अपनी एजेंसीज अपनी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलने नहीं दे रही और ये इस्तेमाल कर रही है। बजाय रियलाइज करें कि आपने गलती कर दी है, लोग चोर नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद एक गलती को दोहराते जा रहे हैं और फोर्स करते जा रहे हैं लोगों को। धमकियां आनी शुरू हो गई। मुझे तब पता चला कि मेरे ऊपर एक इन्होंने प्लान बनाया, क्योंकि आप अच्छा, फिर इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो। फॉरेन फंडिंग केस, पता चला वो फॉरेन फंडिंग ही नहीं है, उसको हमें लटकाया कि फॉरेन फंडिंग में अब पार्टी जाएगी। पता चला वो प्रोहिबिटेड फंडिंग है, उसके अंदर पार्टी डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकती। उधर से चेंज करके तोशा खाना आ गए। तोशा खाना का सारा रिकॉर्ड तोशा खाना के अंदर पड़ा है। जो चीज भी है वो उसके अंदर पड़ी है, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है चोरी की। अगर आप है तो वो एकदम पकड़े जाती है। तोशा खाना केस चला गया, उसमें जी अब तोशा खाना में डिस्क्वालीफाई कर देता है। वो वकील जाके उससे पूछ रहा है कि किस बेसिस पे एक इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई कर दी। क्यों जी? वो वहां नवाज शरीफ का हुक्म आया हुआ है कि इमरान खान हमें इकट्ठा लेवल प्लेइंग फील्ड दो। वो आदमी जो अरबों रुपया इस मुल्क का चोरी करके बाहर लेके जाता है, जो हुदैबा पेपर मिल्क, ये हुदैबा पेपर मिल्क समझ लें, इसहाक डार ने जज के सामने अपनी फ्री विल से स्टेटमेंट दी है, जिसको सेक्शन 164 कहते हैं। 164 बयान जो है वो जेल में नहीं दिया जाता, वो आप जज के सामने जाके कन्फेस करते हैं कि ये मैंने किया है। तो ये 25 अप्रैल 2000 में इसहाक डार वहां बयान देता है कि मैं शरीफ खानदान के लिए पैसे चोरी, इनके चोरी का पैसा मनी लॉन्ड्र करता हूं इंग्लैंड। वहां काजी फैमिली के बेनामी अकाउंट्स खोले जाते हैं, शरीफ फैमिली का वहां से, और फिर रेमिटेंसेस दिखा के पाकिस्तान आता है और शरीफ फैमिली के अंदर चला जाता है। यानी सीधी सीधी चोरी। हुदैबा पेपर मिल्क पे एनआरओ मिल जाता है, डिस्पाइट कि वो इसहाक डार कह रहा है कि मैं कन्फेस कर रहा है कि मैं मनी लॉन्ड्रर हूं शरीफ खानदान का, और इनको बता रहा है कि करप्ट है, एनआरओ मिल जाता है। वो नवाज शरीफ जो फिर एवंसफील्ड अपार्टमेंट उसकी पैनामा पेपर्स के अंदर पकड़ी जाती है, तस्लीम कर देता है हमारी। अब पैसा किधर से आया वो बता नहीं सकते, कभी कतरी खाता जाता है, फिर एक कोई फेक डीड आ जाती है, ट्रस्ट डीड, वो क्लेबरी फॉन्ट वाली, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आज तक एक डॉक्यूमेंट नहीं बताई कि लंदन के सबसे महंगे इलाके में 4 अपार्टमेंट्स आपकी, जो आप तस्लीम कर रहे हैं हमारी हैं, और कह रहे हैं
کہ جناب عمران خان کو مجھے ایک ہی طرح لیول پلینگ فیلڈ دو. عمران خان نے اپنے لندن کا فلیٹ 34-35 سال پہلے لیا, کرکٹ کھیلتا تھا انٹرنیشنل. عدالت نے جب مانگا سارا ریکارڈ دیا. ریکارڈ کا مطلب کہ ایک 40 سال کے کانٹریکٹس دکھائے گئے, کدھر سے پیسہ آیا, کیسے فلیٹ خریدا, بیچا کتنے کا, منی ٹریل پاکستان بینکوں کے تھرو پیسہ آیا. اور مجھے اس سے کمپیئر کر رہا ہے جو اربوں روپے کی پراپرٹیز باہر رکھی ہوئی ہیں, بیٹوں کی پراپرٹی باہر ہے, وہ بیٹا علیحدہ, وہ جو حسن شریف بتا ہی نہیں سکتا کہ 9-10 ارب کے گھر کدھر سے آیا, اور وہ کہہ رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ. تو لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن اب مجھے ڈسکوالیفائی کرے, اور وہ ڈسکوالیفائی کرے توشہ خانہ کیس. اب کوئی 8 دفعہ الیکشن کمیشن نے ہمارے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دیا, 8 دفعہ ہم عدالت میں گئے ہیں, اور 8 دفعہ عدالت نے اوور ٹرن کیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ. اب ہم پھر عدالت میں جائیں گے, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کو اتنی شرمندگی ہوگی, اور اس کو شرم نہیں ہے اس الیکشن کمیشن میں, کیونکہ یہ نون لیگ کے گھر, نواز شریف کے گھر کا نوکر ہے, اور بھی ہینڈل ہوتا ہے پیچھے سے. یہ بالکل یہ اس کے اوپر میں پھر کیس کروں گا, ہر جانا کروں گا اس کے اوپر, کہ میرے پر غلط الزام لگایا ہے. اور پھر ایف آئی اے کیسز کر رہی ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی جس نے لیگل فنڈ ریزنگ کی ہے پاکستان میں, وہ تحریک انصاف ہے. 40,000 کا ہمارا ڈیٹا بیس ہے. کسی پارٹی کے پاس ہے ہی نہیں, ان کے پاس کوئی ڈیٹا بیس ہی نہیں ہے. اچھا, وہ ان سے پوچھ ہی نہیں رہا کہ کدھر سے آپ نے پیسے اکٹھے کیے. جس پارٹی نے پیسے اکٹھے کیے ان سے پوچھ رہا ہے. اچھا, وہ جواب بھی دے رہے ہیں. اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ جنہوں نے 10 سال پہلے پیسے دیے تھے پی ٹی آئی کو, ان کو ایف آئی اے کانٹیکٹ کر کے ان کو ہراس کر رہی ہے, تاکہ پی ٹی آئی کے جو ڈونرز ہیں وہ بھاگ جائے پی ٹی آئی سے, کہ پیسہ نہ اکٹھا کر سکے پی ٹی آئی. وہ پارٹی جو پبلک سے پیسہ جو ساری دنیا میں ہوتا ہے, اس پارٹی کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ جو 2 پارٹیز بتا ہی نہیں سکتی کہ پیسہ کدھر سے اکٹھا کرتے ہیں, اور اس کا ورڈ ہے کرونی کیپٹلزم. یہ پہلے بزنس مین کے ساتھ بزنس کرتے ہیں, اور پھر ان سے پھر ان کو پیسے, ان کو موقع دیتے ہیں پیسے بنانے کا, پھر ان کے ساتھ یا پروفٹ شیئرنگ کرتے ہیں, اور پھر انہیں سے ڈونیشن لے لیتے ہیں. ان کے پاس تو ڈونر بیسک کوئی نہیں ہے. ہم کیوں فیصلے کر سکتے ہیں پبلک کے لیے؟ ہم کیوں بڑے بڑے مافیاز کے خلاف کھڑے ہوئے, جس طرح شوگر مافیا؟ کیونکہ ہمارے پاس پبلک کا ڈونر بیس ہے, ہم پبلک سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں, اس لیے پبلک انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ ہے چھوٹی سی ایلیٹ انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے مافیاز کے ساتھ آئیے. تو ایف آئی اے ہمارا نقصان پہنچا رہی ہے ہمیں, کہ ہمارے کیسز ہمارے, تاکہ ہمارے ڈونرز بھاگ جائیں. اس کے علاوہ انہوں نے صحافیوں سے کیا کیا؟ جب سے یہ آئے فیصل, جنرل فیصل, میجر جنرل, جو صحافیوں سے کیا انہوں نے, یہ پاکستان, مشرف کے مارشل لا مجھے یاد ہے, مجھے اس نے جیل میں ڈالا, لیکن مشرف کا مارشل لا لبرل تھا. اس کے مقابلے میں جو آج کل ہو رہا ہے, جو صحافیوں سے ہو رہا ہے, جو عمران ریاض اس کو پکڑ کے جیل میں, پھر ایاز امیر اس کو مار پٹوائی, ذلیل کروایا, سمی ابراہیم سینئر ریسپیکٹڈ لوگ, اس کو غلام حسین چودھری تقریباً 80 سال کا, اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. اور جو ارشد شریف سے کیا, یعنی یہ قوم کبھی معافی نہیں کرے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ارشد شریف میری نظر میں پاکستان کا نمبر 1 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھا, اور نمبر 1 کریڈیبلٹی تھی. سب کو پتا تھا کہ یہ بکتا نہیں ہے, سب کو پتا تھا اس کا خوف کسی سے نہیں. اس سے جو کیا ہے, ملک سے باہر بھاگ, مجھے پتا ہے اس کے پیچھے کون پڑا ہوا تھا. ارشد شریف کے گھر والوں کو پتا کہ کون پڑا ہوا تھا اس کے پیچھے, صحافیوں کو پتا ہے کہ کون اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا, کہ کیوں اس کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا, اور پھر کیوں وہ دبئی سے آگے جانا پڑا اس کو. سب کو پتا ہے کہ کون پیچھے پڑا ہوا تھا اس کے. اور جو اس کی شہادت ہوئی, یہ ایک اس ملک کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں افسوسناک موڑ ہے, کہ جتنی صحافت اوپر چلی جاتی ہے
معاشرے کو لفٹ کر دیتی ہے، معاشرے کی ویلیوز لفٹ کر دیتی ہے، معاشرے کو امر بالمعروف پہ لگا دیتی ہے. یہ صحافیوں کا کام ہوتا ہے موریلٹی معاشرے کی ریز کرے. اور جدھر کون آج کل فیورٹس بنے ہوئے ہیں؟ لفافے، جو زمین بیچنے والے صحافی جن کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ کن لوگوں کی آج ویورشپ اوپر ہے اور کن کی نیچے ہے، آپ کو پتا چل جائے گا عوام کدھر کھڑی. عوام بیوقوف نہیں ہے. یہ جو عوام آپ کو بار بار میسیجز بتا رہی ہے کہ وہ ایک ابراہیم لنکن کی سیئنگ ہے کہ یو کانٹ فول آل دا پیپل آل دا ٹائم. تھوڑا وقت سب کو پاگل بنا سکتے ہیں، سارا وقت کبھی کوئی انسان نہیں، معاشرہ پاگل نہیں بن سکتا. تو لوگوں کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے اور لوگ بتا رہے ہیں. پھر الیکشن ہوا، بائی الیکشن ہوا ہمارا 9 سیٹوں پہ میں کھڑا ہوا صرف ایک پوائنٹ بتانے کے لیے کہ عوام کدھر کھڑی. 9 سیٹوں میں سے 8 جیتا. یہ ورلڈ ریکارڈ ہے، دنیا میں کبھی ایک پارلیمنٹیرین 12 سیٹیں نہیں ایک اسمبلی میں جیتا. پھر عوام بتا رہی ہے وہ کدھر کھڑے ہیں، لیکن نہیں، عوام کی نہیں سننی. کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو، کسی طرح اس کے اوپر کیسز بناؤ، کسی طرح اس کو گندا کرو، اس کے اوپر مڈ سلنگنگ کرواؤ، اس کو ثابت کرو کہ جناب یہ بھی باقیوں کی طرح ہے، اور یہ ثابت کرو کہ جناب یہاں پولیٹیشنز یہ تو سارے ایک ہی طرح کے ہیں اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پیچھے بیٹھ کے ہینڈلز کریں گے. لیکن جب انہوں نے دیکھا جلسے ریکارڈ، میں پتہ نہیں 60-70 کتنے جلسے کر بیٹھا ہوں، میں نے کبھی پاکستانی قوم کو ایسے نہیں نکلتے دیکھا. الیکشن ریزلٹس آپ کے سامنے. انہوں نے فیصلہ کیا، اور فیصلہ پہلے کیا مجھے مروانے کا. 4 لوگوں نے بند کمرے میں فیصلہ کیا مجھے مروانے کا. میں ٹی وی پہ جا کے لوگوں کو بتایا کہ انہوں نے فیصلہ کیا. میں نے ویڈیو بنائی، 4 لوگوں کے نام میں نے دیے، میں نے ویڈیو باہر رکھی ہوئی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا یہ ویڈیو ریلیز کریں گے، تاکہ یہ 4 لوگ یہ نہ ہو کہ یہاں ہمیشہ کوئی مر جاتا ہے تو اس کا کوئی پوچھتا نہیں ہے بعد میں. تو میں کہتا کہ قوم کو، دنیا کو پتا ہو، میرے ملک کو پتا ہو کہ کس نے یہ کیا. اس کے بعد یہ فیصلہ یہ بند کمروں میں کہ اس کو اب کسی طرح عمران خان کو مارو. اچھا، اور مجھے خبریں کدھر سے آتی ہے میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ مجھے کیسے پتا چلتا ہے. ایک تو میں گورنمنٹ میں 3.5 سال رہا، میری ریلیشن شپس ہیں اداروں کے اندر، لوگوں کو میں جانتا ہوں، ایجنسیز کے اندر لوگوں کو میں جانتا ہوں. ویسے جو اداروں کے اندر، سارے اداروں کے اندر جو باہری اکثریت ہے وہ سب متنفر ہے جو ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ. جو انہوں نے 6 مہینے میں کیا ملک کے ساتھ، جو مہنگائی کے اندر لوگوں کے حالات ہیں، معیشت نیچے جا رہی ہے، انڈسٹری نیچے جا رہی ہے، ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہے، ٹیکس کلیکشن نیچے جا رہا ہے، ریمیٹنسز نیچے جا رہی ہے. جو کسان ہیں، جو ریکارڈ ہماری 17 سال میں گروتھ ریٹ تھی ایگریکلچر میں، زراعت میں 4.5%، وہ آج نیچے چلے گئے. تو لوگ ان سے تنگ ہیں، اور لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ کیا سازشیں چل رہی ہیں. تو دوسری انہوں نے سازش کیا کی، انہوں نے، اور اس کے اوپر اب میں آنے لگا ہوں، یہ جو ہوا، یہ جو مجھے یہ گولیاں لگی، یہ سازش کیا تھی. انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک ایسا سلمان تحصیل ٹائپ قتل کرو عمران خان. اس کو پہلے اسے کہو کہ جناب یہ اس نے مذہب کی توہین کی ہے یا توہین رسالت کی ہے. اس کے اوپر کوئی انہوں نے ٹیپس بنائی، انہوں نے وہ ریلیز بھی کی، ان لوگ چلائے، اور وہ نون لیگ کے لوگ اس کو پروجیکٹ کرنا شروع ہو گئے. پتا تھا مجھے کہ کون اس کو پروجیکٹ کر رہا ہے. ہمیں یہ اتنا آسان ہے آج کل کے زمانے میں پتا چلوانا، کیونکہ یہ تو ڈیجیٹل ورلڈ ہے، آپ پتا چلوا سکتے ہیں کس اکاؤنٹ سے چیزیں پروجیکٹ کی جا رہی ہیں. تو یہ پہلے تو یہ پروجیکٹ کیا گیا کہ عمران خان نے دین کی توہین کی ہے. اس کے بعد پلان ان کا یہ تھا جو انہوں نے کیا اس دن یہ وزیر آباد میں،
कि कहेंगे जी दीनी इंतहा पसंद इमरान खान को कत्ल कर दिया जिस तरह सलमान तासीर को किया क्योंकि इसने कोई मजहब की तौहीन कर दी। ये प्लान बना। मैंने ये प्लान जलसे के अंदर 24 सितंबर को अवाम के सामने रखा और मैं ये चाहता हूं कि ये बिल्कुल इसी स्क्रिप्ट के ऊपर हुआ जो कि वजीराबाद में हुआ। तो ये पहले जरा मैं चाहता हूं आप सारे ये जरा एक दफा देखें कि ये हुआ क्या था, ये मैंने क्या कहा था 24 सितंबर को। और दूसरी कोशिश कर रहे हैं, पहले से कितना प्लान बना हुआ मैं आप सब पहले भी बता चुका हूं। 4 लोगों ने बंद कमरे में फैसला किया मुझे मरवाने का और वो लोग अभी भी उस साजिश में लगे हुए हैं। उन्होंने दोनों मरियम को झूठ बोलने की पीएचडी दोनों के पास है। इनको जावेद को इन्होंने इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई एससी के इमरान खान खुदा का खास्ता उसने मदद की तौहीन की है और फिर इनकी कोशिश है कि इसी वजह से अगर कोई भी मेरे ऊपर वारदात हो तो कहेंगे कि मजहबी जुलूसी ने कर दिया, कहेंगे कि कोई दीन हाथ सुना ये करना है। लेकिन मैं आज आप सबको कह रहा हूं सारे पाकिस्तान में मैं बोला मुझे अपनी जान से ज्यादा मुझे पाकिस्तान की आजादी की तरह 24 सितंबर ये जलसे में मैंने कहा प्लान का मुझे पता चल गया था और ये जो वजीराबाद हुआ। अब मैं आपको वजीराबाद पे आता हूं कि ये हुआ क्या। इन्होंने लॉन्ग मार्च हम जलसे करते हुए हमने लॉन्ग मार्च का फैसला किया। लॉन्ग मार्च से डर गए, पब्लिक इन्होंने देख ली थी कि हमारे साथ हैं और इन्हें पता था कि मैंने अब जो गलतियां की थी पिछली बारी और मुझे पता चल गया था इनका प्लान है। मैंने अब एक और प्लान बनाया हुआ था और मैं आज ये भी एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मार्च का करना क्या है। लेकिन मुझे पता था कि जो आवाम ने निकलना है इस बारी, चाहे ये जितनी मर्जी पुलिस बुला ले, चाहे रेंजर्स बुला ले, चाहे टीयर गैस शेल्स तैयारी कर ले, जब अवाम का समुंदर निकलता है वो कहते हैं नो पावर कैन स्टॉप एन आइडिया उस टाइम इज कम। जब एक नजरिए का वक्त आ जाता है उसको कोई नहीं रोक सकता। तो इनको मुझे पता था कि इस्लामाबाद में, और इंशाल्लाह ये मैं साबित करूंगा, इतनी पब्लिक ने आना है कि इस मुल्क की तारीख में कभी पब्लिक इतनी निकली नहीं है। और वो ये भी खौफजदा थे, हैं बड़े बुज़दिल। आपको पता है करप्ट लोग, 2 किस्म के लोग बड़े बुज़दिल होते हैं, एक जालिम और एक करप्ट। ये हमेशा बुज़दिल होते हैं। करप्ट इसलिए कि उन्होंने पैसा बचाना होता है, क्योंकि उन्होंने चोरी का पैसा बनाया होता है। सारा वक्त डर होता है कि कहीं चोरी का पैसा ना चला जाए और वो फिर उस पैसे को बचाने के लिए हर इंतहा पे जाते हैं। और दूसरे जो जालिम लोग होते हैं, जालिम हमेशा बुज़दिल होता है क्योंकि वो डरपोक होता है, वो जुल्म करता है लोगों पे। अब 3 लोगों ने ये प्लान बनाया और मुझे क्या, ये वो 3 लोग नहीं हैं जो 4 लोगों के मैंने नाम पहले बताए थे जिन्होंने पहले फैसला किया था, जिनके ऊपर मैंने टेप बनाई। ये 3 और हैं। मुझे कैसे पता चला? मुझे फिर अंदर से लोगों ने बताया। एक दिन पहले, वजीराबाद से पहले, इन्होंने जब देखा क्राउड्स बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे क्राउड्स के कभी पाकिस्तान में नजर नहीं आए जीटी रोड के ऊपर, इन्होंने प्लान बनाया मुझे मारने का। और यही स्क्रिप्ट, दीनी इंतहा पसंद कुछ करेगा, इमरान खान तो बड़ा दीन के खिलाफ है, इससे तो इस्लाम दुश्मनी कोई नहीं है, ये तो ये प्लान बन गया। और 3 लोगों ने बनाया। सबसे पहले राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह ने क्यों बनाया? क्योंकि राना सनाउल्लाह एक कातिल है। राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ ने जब मॉडल टाउन में वो 12 लोगों को कत्ल किया था और 70 लोगों को गोलियां लगी थी, सबके सामने नहते लोगों के ऊपर गोलियां चलाई थी मॉडल टाउन। वो क्यों चलाई थी? क्योंकि तारुल कादरी ने 1 साल पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के अंदर लॉन्ग मार्च की थी
اور یہ ڈرے ہوئے تھے آتے ساتھ ہی، کیونکہ اس نے کہا میں پھر کروں گا نون لیگ کی گورنمنٹ میں، یہ ڈرے ہوئے تھے. انہوں نے وہ جو ظلم کیا وہاں ماڈل ٹاؤن میں، یہ دونوں شہباز شریف اور رانا ثناءاللہ، اور یہ کیا کہنا چاہتے تھے؟ یہ پیغام دینا چاہتے تھے، خوف طاری کرنا چاہتے تھے کہ کہیں وہ اسلام آباد نہ آ جائے، وہ پبلک نہ نکلا ہے. تو انہوں نے وہاں لوگوں کو قتل کیا. یہ رانا ثناءاللہ، اس نے یاد رکھے لانگ مارچ سے بچنے کے لیے لوگ قتل کروائے تھے ماڈل ٹاؤن کے. اسی رانا ثناءاللہ کے اوپر عابد شیر علی، ان کے منسٹر کے باپ نے کا 18 قتل کیے. اس نے قبضہ گروپ اور ہر قسم کی، یہ 2 نمبر کام کرتا ہے فیصلہ آباد میں، سب فیصلہ آباد جانتا ہے اس کو. اوپر آ کے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ کیسے لوگوں کو مرواتا تھا پولیس مقابلے میں. یہی شہباز شریف جب اس کا ایف آئی اے میں 16 ارب کا جو کیس تھا اور 8 ارب کا اس میں نیب میں، تو جو 16 ارب کی کیس تھے، جو نوکروں کے ملازموں کے نام میں رمضان شوگر مل کے انہوں نے پیسہ لیا اور پھر اپنے خاندان میں بانٹا. انہوں نے 5 ملازموں کو، وہ مرے ہارٹ اٹیک سے، 2 آتے ساتھ ہی 2 مہینے میں 5 گواہ مرے. اور جو چھٹا ڈاکٹر رضوان تھا جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ان کی ایف آئی اے کی، جس نے انویسٹیگیٹ کیا تھا یہ ان کا جو فیک اکاؤنٹس اور یہ جو نوکروں کے نام پیسہ لیا تھا، وہ بھی ہارٹ اٹیک سے مرتا ہے. یہاں ڈاکٹر بیٹھے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ ایک طریقہ ہوتا ہے انڈیوسڈ ہارٹ اٹیک کا، پتہ بھی نہیں کسی کو چلتا کیا ہو. تو کبھی کسی نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا کہ آتے ساتھ یہ لوگ ایک دم 2 مہینے میں 6 لوگ ہارٹ اٹیک کیسے مر گئے. کبھی کسی نے یہ نہیں انویسٹیگیٹ کیا کہ رانا ثناءاللہ کے اوپر جو کوئی ایک کسٹم آفیسر کیا، وہ کوئی اس کا انویسٹیگیٹ، اس کی کوئی انویسٹیگیشن تھی، اس نے کیسے ایک دم خودکشی کر لی. اس کے بعد یہ 2 انہوں نے اس پلان کے اندر یہ شامل ہوئے، اور ساتھ مل گیا ان کے میجر جنرل فیصل. فیصل کیوں؟ فیصل اس لیے مل گیا، ایک تو ڈیڈی ہیری کہ اوپر وعدہ کر کے آئے گا کہ فکر نہ کرو میں ان کو ٹھیک کرتا ہوں، آپ میرے پہ چھوڑ دیں، میں ان کو اس پارٹی کو ٹھکانے لگاتا ہوں. اور اس جو میں نے شروع میں بتایا کہ دھمکیاں، یہ وہ جو اس نے ظلم کرنا ہے، سوشل میڈیا کے لوگوں کو، بچوں کو اٹھا لیں کہ تم نے یہ کیوں کیا، مار کے پھیٹا پوٹا لگا کے ان کو گھر لے آئے، گھر بھیج دیں. خوف پھیلایا ہوا کہ فکر نہ کرو، جس طرح ہم کوئی دشمن ہیں، ہم کوئی بیرونی لوگ ہیں جو کہ ملک کے غدار ہیں، اس طرح ٹریٹ کیا. تحریک انصاف جو مدد کرے گی جناب فیصل صاحب ہم کریں گے. اور اس نے کیا کیا؟ پہلے شہباز گل، اس کو اس نے اٹھایا، ٹارچر کیا، اس کو ننگا کیا، تصویریں کھینچی، تشدد کیا، اور اس کا جو ابھی تک وہ ریکور نہیں کیا جو اسے کیا. اس کے بعد ایک سلمان فاروقی جرنلسٹ، اس کو پکڑ کے وہی ننگا کر، جمیل فاروقی، اس سے وہ ہوا. پھر اعظم سواتی سے جو ہوا، اور اعظم سواتی کا ریئیکشن جو آیا، اور جو اعظم نے کھل کے اس کا نام لیا، اس سے پہلے تو کوئی نام ہی ڈرتے ہوئے جنرل فیصل کا نہیں لیتا تھا. اعظم سواتی اس جگہ پہ پہنچ گیا کہ اس نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں. جو انہوں نے مجھے ذلیل کیا، بچوں اپنی پوتی اور پوتوں کے سامنے مارا، 75 سال کے آدمی کو. پھر اس کو حوالے کیا انہوں نے یہ ایف آئی اے نے حوالے کیا اس کے جنرل فیصل کے لوگوں کو. اس نے پھر اس کے اوپر ننگا کر کے اس کو ذلیل کیا اور مارا. اعظم سواتی نے کھل کے سامنے آ گیا، عدالت میں جا کے چیف جسٹس کو کہہ رہا ہے، سینٹ میں، انٹرنیشنلی ساری دنیا کے اندر پاکستان بدنام ہوا، پاکستان کی فوج بدنام ہوئی. کیا آیا کہ جی ایک سینیٹر کو تشدد کیا گیا اس لیے کہ اس نے فوج کی تنقید کر دی، جمہوریت کا مذاق اڑا ساری دنیا میں. اب وہ ایشو بیٹھ نہیں رہا اعظم سواتی کا، وہ آگے لے کے جا رہا ہے. اعظم سواتی کھڑا ہو گیا، عدالت میں جا رہا ہے، اور ساتھ ہمارا اب یہ مارچ نکلے
تو فیصل ان کے ساتھ مل گیا. ان تین نے فیصلہ کیا مجھے قتل کرنے کا. اور پھر ہوا کیا؟ اب میں آپ کو ڈیٹیل دیتا ہوں. اس دن ہوا کیا؟ اس دن میں جب کنٹینر پہ تھا تو ایک دم گولیوں کا ایک برسٹ آتا ہے. میری ٹانگ پہ گولیاں لگتی ہیں, میں گر جاتا ہوں. اور جب میں گر رہا ہوتا ہوں تو دوسرا برسٹ آتا ہے. یہ ایک برسٹ ادھر سے آتا ہے اور دوسرا برسٹ آگے سے آتا ہے. 2 آدمی تھے. اور جب میں گر رہا ہوتا ہوں تو میرے اوپر سے گولیاں جاتی ہیں. یعنی کہ اگر یہ سنکرونائز کر دیتے, میرے خیال میں ان کا اس میں نے بچنا ہی نہیں تھا. اگر یہ دونوں جو میرے انہوں نے اکٹھے اگر مارنا تھا تو اس نے ادھر سے مارنا تھا, تو یہ تو جدھر سے اس نے مارنا تھا اس نے بچنا ہی نہیں تھا, کیونکہ سامنے سے مارنا تھا, وہ سائڈ سے مارا تھا. تو جب میں گر رہا تھا تو اوپر سے گولیاں گئی. اور پھر بھی کیونکہ میں گر گیا تھا, میرے خیال میں اس نے سوچا ہوگا, اوپر جو بیٹھا ہوا تھا اس نے سوچا کہ اب یہ مار گیا اور وہ وہاں سے چلا گیا. اب جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ایک تو پکڑا گیا جنونی, اس کو کہا جی یہ تو بڑا کوئی دینی جنونی, کوئی انتہا پسند ہے. یہ انتہا پسند نہیں ہے, اس کے پیچھے پورا پلان تھا. یہ پلان پورا ہم اب انکور کریں گے. اور میں آپ کو بتاؤں اس کے ساتھ اور لوگ ملوث ہیں, اور یہ پلان اب کا نہیں پہلے کا بنا ہوا ہے. اور وہ جو اصل لوگ ہیں جنہوں نے وہاں سے گولیاں چلائی تھی, جنہوں نے اصل میں اس کا پھر بھی میں بچ جاتا, انہوں نے مارنا تھا. اور یہ آدمی اور ہمیں نقصان پہنچاتا. 2 ہیرو نہ نکل آتے. ایک تو شہید معظم, میں اس کو آج سلام پیش کرتا ہوں, 2 بچوں کے ساتھ گیا ہوا. وہ میری اور دوسرا ابتسام, جس طرح اس نے پکڑا اور جس طرح اس کی اگر دلیری نہ ہوتی تو اس نے تو اور اس نے برس مار دیتا, تو اور تباہی کر دیتا تھا. 11 لوگوں کو گولیاں لگی اور ایک ہمارا معظم شہید ہوا. اب ہم نے FIR رجسٹر کرنے کی کوشش کی ہے. سب ڈرتے ہیں کیونکہ کئی بار یہ قانون سے اوپر ہے. میں آج جنرل باجوہ سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا فوج کا وقار اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا اگر جو آپ کی فوج پہ کالی بھیڑیں غلط کام کر رہی ہیں, ظلم کر رہی ہیں, انسانوں پہ تشدد کر رہی ہیں, اگر آپ ان کے اوپر ایکشن لیں گے تو فوج کا وقار اوپر جائے گا, لوگ عزت کریں گے فوج کی. لیکن اگر یہ ہے کہ فوج میں ایسے لوگ بیٹھے جو ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھ رہے ہیں, مار داڑ کر کے, ڈرا دھمکا کے, اگر سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح فوج کا وقار اوپر چلا جائے تو نفرتیں بڑھ رہی ہیں. آپ کے ایک میجر جنرل نے جو میرے خیال میں غداری میں پکڑا گیا, امریکہ کے لیے غداری کر رہا تھا, آپ نے اس کو سزا دی. فوج کا وقار اوپر گیا, غلط کام کر رہا تھا. تو کیا یہ اب میجر جنرل فیصل اس کی تفتیش ہونے دیں گے آپ؟ اور کیا اس ملک میں اب تفتیش ہو سکے گی جب جنرل فیصل کے اوپر الزام ہے, انٹیریئر منسٹر ثناء اللہ کے اوپر الزام ہے, اور تیسرا پرائم منسٹر شہباز شریف کے اوپر الزام ہے؟ کیسے تفتیش ہوگی؟ جب تک یہ 3 لوگ ریزائن نہیں کرتے تفتیش ہوگی کیسے؟ اور ادھر میں جنرل باجوہ آپ سے بھی فوج کے وقار کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستانی فوج کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اس طرح کی کالی بھیڑیں, یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم انسان ہی نہیں ہیں, بھیڑوں کو کبھی ادھر موڑ دو کبھی ادھر موڑ دو, آج وہ چور ہیں کل وہ NRO مل گئے تو اچھے ہو گئے ہیں, آج پھر آپ ان کو چور بنا دیں گے کل پھر بھیڑی. ہم انسان ہیں, انسانوں کو جانوروں کی طرح نہ ٹریٹ کریں. اور انسان کسی وقت آگے کھڑا ہو جاتا ہے
اور یہ قوم کھڑی ہو گئی ہے. یہ میں آج آپ کو بتا دوں, 2 راستے اب اس قوم کے سامنے, یا ایک پرامن انقلاب آئے گا اور یا خونی انقلاب آئے گا, اور تیسرا راستہ نہیں ہے. کیونکہ میں نے 6 مہینے میں اس قوم کو جاگتے دیکھا ہے. قوم کھڑی ہو گئی ہے. یہ جو شعور کا جن ہے یہ بوتل سے نکلا ہے, یہ اندر نہیں جانے لگا. اب فیصلہ صرف یہ کر لیں کہ ہم پرامن طریقے سے اس ملک کے اندر چینج لے کے آئیں گے, جو کہ بیلٹ باکس کے ذریعے آئے گا صاف اور شفاف الیکشن کے لیے, یا وہ جو ایران میں ہوا تھا ہوگا, تباہی ہوگی, جو سری لنکا میں لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے, کیوس ہوگا. یہ جماعت جس کو ان 3 لوگوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی اور اللہ نے بچایا, جس طرح بھی ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ یہ جو گولی میری یہ ادھر اوپر کی ٹانگ پہ لگی, وہ ایک گولی میری جو وہ اصل آرٹری ہے اس کے نیچے سے نکل گئی اور ایک اس کے پاس آگے رک گئی. اگر وہ رپچر ہو جاتی تو 20 منٹ میں انسان مرتا ہے, 20 منٹ میں سارا خون نکل جاتا ہے. اگر تو سیدھا ہاسپٹل نہ ہو 20 منٹ میں مر گیا آدمی. تو اللہ نے اگر مجھے یہ بچایا ہے, جو مجھے آج زندہ رکھا ہے, یہ صرف اللہ کا کرم ہے. انہوں نے تو پوری کوشش, کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. انہوں نے تو ایک ادھر سے اور ادھر سے سامنے والے نے مارنا تھا. اور پھر سوال میں پوچھتا ہوں, سب سے بڑی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی, اس کے سربراہ جو واحد فیڈرل پارٹی رہ گئی پاکستان میں, یہ 2 فیملی پارٹیز سکڑ کے چھوٹی چھوٹی پارٹیز رہ گئی ہیں. میں چیلنج کر کے جاؤں گا سندھ میں, اور انشاءاللہ یہ زرداری مافیا کو سندھ میں ہرا کے دکھاؤں گا آپ کو. سندھ کے لوگ اس سے تنگ ہیں, ان کو سب سے زیادہ غلام ادھر بنایا ہوا, ان کو وہ سب سے زیادہ آزادی طلب کر رہے ہیں. اور یہ شریف خاندان, میں چیلنج کرتا ہوں, یہ کدھر کسی سیٹ پہ میرے سے مقابلہ کرے. نواز شریف آئے, کہتے ہیں نا اسے آئے اتنی کوششیں کر رہی ہیں, این آر او سب کو دے دیا ہے, سارے چوروں کو منی لانڈرر ساروں کی عید ہو گئی ہے. کسی وہ کہتی ہے مریم لیول پلینگ فیلڈ, چیلنج کرتا ہوں کسی سیٹ پہ پنجاب میں میرے سے مقابلہ کر رہے ہیں, کیونکہ پبلک چینج ہو گئی ہے. یہاں ایک جاگی ہوئی قوم ہے, ان کو بھیڑوں کی طرح نہ ٹریٹ کریں. اور چیف جسٹس صاحب, میں آپ سے مخاطب ہوں, دیکھیں یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک رول آف لا نہیں ہوگا. میں ساری دنیا پھرا ہوں, 70 سال میری عمر ہے, میں نے مغربی دنیا اندر سے دیکھی ہوئی ہے. میں جب 18 سال کا انگلینڈ گیا تو میں نے پہلی دفعہ رول آف لا دیکھا. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, کیونکہ ہم تو ملٹری ڈکٹیٹرشپ میں بڑے ہوئے تھے یہاں 60s میں. تو پہلی دفعہ میں نے ایک فلائی ریاست دیکھی, وہ کیا ہوتی ہے, اور رول آف لا دیکھا کہ قانون سب کے لیے ایک برابر, کوئی طاقتور قانون کے اوپر نہیں تھا, کوئی وہاں قبضہ گروپ نہیں تھے. ان کی عدالتیں ان کو ان کمزور کی حفاظت کرتی ہیں. وہاں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں, لیگل ایڈ دیتی ہیں کہ ایک عام آدمی جا کے عدالت میں کیس لڑ سکے. وہاں کسی کی جرت نہیں ہے, کسی طاقتور کی جرت نہیں ہے کسی پہ ظلم کرے. اس لیے وہ کامیاب معاشرے ہیں, اس لیے وہاں خوشحالی ہے. میرے سامنے میری زندگی میں دیکھتے دیکھتے سنگاپور, جو ایک پاکستان کا مقابلہ ہی نہیں کوئی کر سکتا تھا, پاکستان سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا 60s میں. ہم تو مثال تھے دنیا کی. اور کہاں سنگاپور ہمارے ساتھ, ہمارے سے نیچے شروع ہوا. آج ہمارا جو پر کیپٹا انکم ہے وہ پتہ نہیں $2,000 ہوگا, سنگاپور کا $60,000 ہے. کیونکہ ان کے اسٹیٹسمین لی کوان یو نے سب سے پہلے زور لگایا قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے. اور اس نے جب قانون کی بالادستی ہوتی ہے تو کرپشن ختم ہوتی ہے. کرپشن تب ہوتی ہے جس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی, جب کوئی قانون سے اوپر نہیں ہوتا, جب کسی کو این آر او نہیں ملتا, جب لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ آپ جرم کریں گے, آپ جتنے بھی طاقتور آپ کو سزا ملے گی. صرف تب ایک معاشرے کے اندر انصاف ہوتا ہے اور وہ معاشرے میں پھر خوشحالی آتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر غربت تھی, لیکن انہوں نے پہلے انصاف قائم کیا, عدل اور انصاف.
फलाई रियासत बनाई और अदल इंसाफ कायम किया, रहम दिल रियासत बनाई और अदल इंसाफ कायम किया। उसके बाद खुशहाली आई, पहले खुशहाली नहीं आई। हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? मैं अभी आपके सामने मिसाल दे रहा हूं कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का जो सरबराह है उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। उसको ऐसे जो मेरे से चीफ जस्टिस साहब जो 6 महीने में मेरे से किया गया है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कोई मुल्क अपने दुश्मन से ना करे। मैं वो पाकिस्तानी हूं, इस मुल्क के सारे हाईएस्ट सिविल अवार्ड जीते मैंने। सब जानते हैं क्रिकेट की दुनिया में मैंने पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाई, कम नहीं की। ये शौकतखाना में मैं बैठा हूं, ये इंटरनेशनल राउंड हॉस्पिटल है, 75% कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज करता है, सबसे बड़ा खैराती इदारा है। दूसरा पेशावर में खुला है, तीसरा कराची में खोल रहा है जो इससे भी बड़ा होगा। 2 यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, अल कादर यूनिवर्सिटी जो कि 100% फ्री डिग्रीज दे रही है लीडरशिप के अंदर, सीरत नबी के अंदर, और दूसरी तरफ नमल यूनिवर्सिटी जिधर 90% स्टूडेंट्स को मुफ्त तालीम मिल रही है और 85% जैसी डिग्री लेते हैं उनको नौकरियां मिल जाती है। 2 यूनिवर्सिटीज, 2 हॉस्पिटल, तीसरा हॉस्पिटल, ये दुनिया में कोई जानते हैं किसी पॉलिटिशियन ने एक भी बनाया हो? कोई इस मुल्क की तारीख में किसी ने कुछ किया हो? और फिर एक पार्टी बनाई जो कि सबसे बड़ी आज पार्टी है पाकिस्तान, 12 सीटें जीता। अगर मेरे से ये हो रहा है, मेरे घर के ऊपर मेरे नौकरों को पैसे दिए गए मेरे खिलाफ जासूसी करने के लिए, डिवाइस रखने के लिए, घर के नौकरों को मेरी फोन कॉल्स, जो मेरी प्राइम मिनिस्टर की फोन कॉल थी उनकी रिकॉर्डेड करके रिलीज की गई रिकॉर्डिंग ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन है। लोगों को जो हमारे डोनर थे उनको डराया धमकाया गया। हर हरबा जो इस्तेमाल हो सकता है कि एक दुश्मन के खिलाफ, वो मेरे खिलाफ। यानी ये मैसेज पहुंचवाता है ये जो इलेक्शन कमीशन है जी, मैं नहीं कह रहा, पीछे से मुझे हुक्म है। FIA वाले जो पे हम नहीं कह रहे जी, मैं पीछे से हुक्म है। वो 25 मई में जो पुलिस वालों ने जुल्म किया था हमारे, हम क्या करें जी, हमें पीछे से हुक्म है। यानी ये एक पाकिस्तान की जमहूरी पार्टी से मजाक हो रहा है, जुल्म हो रहा है। ये कौम को तबाह कर रहे हैं। कौम तबाह होती है ऐसे। ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ? सबसे बड़ी जो जमात इलेक्शन जीती उसी के खिलाफ मिलिट्री एक्शन कर दिया। उनको जो राइट था उनका वो नहीं दिया। मैं 18 साल की उम्र में अंडर 19 मैच खेलने गया उधर, मार्च 1971। यहां प्रेस सेंसरशिप थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि कितनी नफरत है वहां। क्यों नफरत थी वहां? क्योंकि हम उनको राइट नहीं दे रहे थे। वो इलेक्शन जीत गए, उनका प्राइम मिनिस्टर है। यहां फैसला हुआ जी नहीं, हमने उनको नहीं बनने देना, और हमने उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन कर मुल्क तोड़ दिया। उसी इस पाकिस्तान में मैं अपने पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूं, क्योंकि ये मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ हुई इसकी, कि 18 साल के बाद, ये 71 था, 18 साल के बाद मैं पाकिस्तान टीम कैप्टन एक बांग्लादेश एक एग्जीबिशन मैच खेलने गया हिंदुस्तान के खिलाफ। दो एग्जीबिशन मैचेस वो 2 मैचेस हम जीत गए, वो 2 मैच सीरीज जीत गए। मेरे पाकिस्तानी वहां जिधर नफरत थी पाकिस्तान से 1971 में, क्योंकि हम उनको राइट नहीं दे रहे थे, इंसाफ नहीं कर रहे थे, 50,000 लोगों का स्टेडियम एक ही नारा मारा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। होटल से जिधर हमारा होटल था और जिधर स्टेडियम था, स्टेडियम से होटल तक लोग सड़कों पे लाइनों पे खड़े हुए थे, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो तब मुझे पता चला ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि हमने कितना जुल्म किया उन लोगों के साथ जो हमें छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन हमने उनसे इंसाफ नहीं किया। अब वही करने जा रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी को दीवार के साथ लगा रहे हैं और उसके लीडर को कत्ल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चोरों का टोला ऊपर जो बैठा दिया है,
हम भेड़ बकरियां मान नहीं रहे इनको, इसलिए कत्ल करो इसको, जो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, ताकि अगर इमरान चला जाएगा तो पार्टी तितर-बितर हो जाएगी। जो पार्टी फेडरेशन को इकट्ठा रख सकती है वो तो सिर्फ तहरीक इंसाफ है। मिलिट्री, अगर मिलिट्री अब मुल्क को इकट्ठा रख सके तो ईस्ट पाकिस्तान ना टूटता। पॉलिटिकल पार्टीज मुल्क को इकट्ठा रखती है, मिलिट्री मदद करती है। ये उल्टा जा रहा है, ये फिर कोई तारीख से हमने कुछ नहीं सीखा। क्या होगा? मुझे पता था, जिस दिन मैं निकल रहा था मुझे पता था कि ये आज या कल इन्होंने मेरे पे कोई वारदात करी है, क्योंकि मुझे पूरी मैसेज आई कि जनाब इन्होंने अब मुझे कहा कैंसिल कर दे, अब ना जाए, इन्होंने मार देना आपको। पहले तो मैंने सोचा कि क्या ये वाकई करेंगे, क्या ये वाकई ये कर लेंगे कि ये एक मुल्क की, एक कौम को नुकसान पहुंचाएंगे अपने छोटे छोटे मफादात के लिए, वो अपने पैसे बचाने के लिए, क्योंकि उनको सारा डर ये है कि अब ये जो चोरी का पैसा है, ये जो MRO है हमने जो ले लिया है, अब कहीं इमरान खान आके इसको रिवर्स ना कर दे बस, तो उन्होंने तो कत्ल और जाना सलाम, इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन ये जो फौज का जनरल, ये इनके साथ मिलके, और ये जो हमारे से हुआ है 6 महीने, मैं अपनी कौम से सवाल पूछता हूं कि क्या हम, अब हमारा अब ये सवाल है, हमने अपने आप से पूछा, क्या हमने ऐसे रहना है या हमने अपनी तकदीर बदल के आजाद होना है? आजादी के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है। मुझे पता था कि इन्होंने वारदात करनी है, मुझे पता था एक या उस दिन होनी थी या अगले दिन होनी थी, लेकिन मेरा ये ईमान है कि अगर आप इन चोरों की गुलामी के नीचे रहना, इससे बेहतर है जिंदा ना रहो। मैं ये तय करके आया, और मैं जैसे ही ठीक होऊंगा मैं फिर निकलूंगा सड़कों पे, फिर मैं कॉल दूंगा, फिर इस्लामाबाद की मैं कॉल दूंगा, इसलिए कि इस कौम के ऊपर अगर इन चोरों ने और इन जालिमों ने हुक्मरानी करनी है, और अगर हम बाहसियत के कौम इसको एक्सेप्ट कर गए, तो इसलिए पाकिस्तान नहीं बना था, ये बड़ी ख्वाब थी, इसलिए लाखों लोग मरे नहीं थे, शहादतें नहीं हुई थी। मैं लाहौर में बड़ा हुआ हूं, एक घर नहीं था जो ईस्ट पंजाब से है जिधर लोगों की कुर्बानियां, औरतें बच्चे जिस तरह कत्लेआम हुई थी, ये बड़ी कुर्बानी के बाद मुल्क बना था। कायद आजम जब पाकिस्तान लैंड किया, उन्होंने 3 हफ्ते पहले, उन्हें पता था उन्होंने जिंदा नहीं रहना, किसी को नहीं बताया कि कहीं अगर दुश्मनों को पता चल गया तो वो, उन्हें पता कि अगर कायद आजम फौत हो गए तो ये मुल्क नहीं बनेगा, किसी को पता नहीं चलने दिया। और 3 हफ्ते पहले लैंड करते हैं कराची, तो एडमिरल जो उनका असिस्टेंट था उसे कहते हैं, मैं नहीं समझता था कि मेरी जिंदगी में पाकिस्तान बनेगा, इसलिए नहीं बना पाकिस्तान कि चोरों की हम गुलामी करें, ये जालिमों की जो लोगों पे तशद्दुद करते हैं। आपको पता है आजम स्वाति को जब उसके ऊपर तशद्दुद कर रहे थे, उसे क्या कह रहे थे कि ये इमरान खान को बताओ कि उसको हम इस तरह नंगा करके मारेंगे। ये हमारे लोग हैं, ये इस मुल्क की सिक्योरिटी के लिए हैं, और ये उसको कह रहे हैं उसको कि इमरान खान को पैगाम दो कि उसको इस तरह नंगा करके मारेंगे। पिंडी का वो मिस्टर वाई जो मुल्तान का है, मिस्टर वाई बैठा हुआ, वो हमारे एमपीज को बुला के कह रहा है कि देखो ये पीटीआई की कोई फ्यूचर नहीं है, और इमरान खान को तो हमने वो करना है जो आजम स्वाति से किया। यानी ये हमारे लोग हैं। जनरल बाजवा जागे, ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। ये अगर आपने इनके ऊपर काली भेड़ों पे एक्शन ना लिया, ये नफरतें बढ़ती जाएंगी, ये कौम टूटने की तरफ जाएगी। इमरान खान को जब अल्लाह ने लेके जाना, मैं तो तैयार हूं उसके लिए। मुल्क का सोचें, अपनी जात से निकल जाए बाहर कि जी छोटे छोटे मफादात के लिए, अपनी जात के लिए, ये चोरों ने तो अपने पैसे के लिए, हम अपने मुल्क को कुर्बान कर रहे हैं। जो लोग सड़कों पे हैं
ان کی شکلیں دیکھیں, ان کی آنکھیں دیکھیں, آپ کو نظر آئے گا کہ یہ تلاش میں ہے کہ وہ پاکستان جدھر یہ آزادی سے رہے, جدھر کوئی کسی کو اجازت نہ ہو کہ کمزور کے اوپر کوئی ظلم کرے. تھانے کچہری کے اندر بیچارہ غریب آدمی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے, اس کو انصاف نہیں ملتا, اس کی زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں. اور یہ بڑے بڑے ڈاکو ہر باری آ کے اپنی ساری چوری معاف کروا لیتے ہیں. 1100 ارب روپے کی یہ چوری معاف کروا رہے ہیں اپنے, 1100 ارب روپے کا NRO لے رہے ہیں, ملک کو تباہی کے اندر ڈال کے, معاشرت تباہ کر کے, مہنگائی میں لوگوں کو پھنسا, اور صرف اپنے پیسے بچانے کے لیے NRO لے رہے ہیں, اور ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. ملک کو جو مرضی ہو, ان کے تو پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. ان کے لیے ہمیں ہمارے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے, جس کا جینا مرنا پاکستان میں, جن کے پیسے ہی باہر پڑے ہوئے ہیں, جو عیدیں باہر ہیں, جن کی شاپنگ باہر ہے, بچے باہر ہیں, جنہوں نے جائیدادیں باہر بنائی ہوئی ہیں, بلینز آف ڈالر کی پراپرٹی ہے, ان کے لیے ہمیں قربان کر رہے ہیں. اور غدار پھر کون رہا؟ کون ہے پاکستان کا غدار؟ میرے اوپر غداری کا پرچہ کر دیا. شہباز گل کے اوپر کسٹوڈیل ٹارچر ہوئی, یہ دنیا میں بینڈ ہے. اس کے اوپر میں نے آواز اٹھائی اور میں نے کہا کہ جس نے ریمانڈ میں بھیجا اس آدمی کو جس کے اوپر کسٹوڈیل ٹارچر ہو, اس کے اوپر قانونی کارروائی کریں گے. میرے پہ دہشت گردی کا پرچہ لگا دیا. تو یہ پاکستان کدھر جا رہا ہے؟ ہم وہ خود بھولے نا, جو قوم اپنے نظریے سے ہٹتی ہے وہ مر جاتی ہے. ہمارا تو نظریہ تھا, ہمارا نظریہ ہے اسلامی فلاحی ریاست, جو مدینہ کی ریاست کے اوپر بیس کرنی تھی. علامہ اقبال کی شاعری تو پڑھنے ساری, وہ سارا وقت جگاتا رہا. علامہ اقبال غلام مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہے, پرواز صرف شاہین آزاد کی ہے. اور آزادی تب آتی ہے جب انصاف ملتا ہے. انصاف جب تک نہیں ملتا وہ قوم آزاد نہیں ہوتی. یا انصاف ہی نہیں ہے چیف جسٹس صاحب. یا میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ جب تک یہ ریزائن نہیں ہوں گے تفتیش ہی نہیں ہو سکتی. تینوں تو وہ ملوث ہیں جن کے نیچے تفتیش ہے. تو چیف جسٹس صاحب اس ملک کو بچائے. آپ کی بڑی ذمہ داری ہے. اللہ جتنا بڑا ہمیں مقام دیتا ہے اتنی بڑی ہمیں ذمہ داری ڈالتا ہے. آخرت میں ہماری ججمنٹ ہوگی کہ ہم جو اللہ نے ہمیں نعمتیں بخشی ہیں ان کو ہم نے کیسے استعمال کیا ہے, اپنی ذمہ داری انسانیت کے لیے پوری کی یا نہیں کی. اللہ آپ سے پوچھے گا کہ یہ جو اعظم سواتی جو اس سے ہوا ہے کہ کوئی سو موٹو ایکشن نہیں لینا تھا. کیا یہ جو شہباز گل سے ہوا کوئی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, کوئی رول آف لا نہیں ہے اس ملک میں, وہ تو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اگر طاقتور کے لیے ایک قانون ہے, کمزور کے لیے دوسرا ہے, ملک کی تو فیوچر ہی کوئی نہیں ہے. کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے تقریباً انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ قومیں جو کمزوروں کو, چوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہیں اور طاقتور ڈاکوؤں کو پکڑتی نہیں ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہے. آج ساری جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے وہ کیوں غریب ہے؟ کیونکہ وہاں طاقتور قانون کے اوپر ہے. اور اگر سنگاپور اوپر گیا تھا تو ان کے اسٹیٹس نے طاقتور کو قانون کے نیچے لے. اس کی سٹوری پڑھ لیں کہ کیسے اس نے سنگاپور کو اٹھایا. پہلے انصاف لے کے آیا, انصاف سے کرپشن ختم ہوئی اور اس کے بعد خوشحالی آ گئی. شیر شاہ سوری سب سے بڑا مانا جاتا ہے کہ یہ جو بادشاہ تھے ہندوستان کے سب سے بڑا. کیا کیا شیر شاہ سوری؟ کدھر سے شروع ہوا؟ جو اس کو جاگیر ملی بہار میں, اس نے کیا کیا؟ اس نے رول آف لا قائم کر دیا. اس نے سارے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ختم کر دیا. اس نے وہاں انصاف کر دیا. سارے تاجر ارد گرد کی جاگیروں سے چھوڑ کے تو شیر شاہ سوری کی جاگیر میں آ گئے. وہاں خوشحالی آ گئی کیونکہ وہاں انصاف تھا. ادھر سے وہ کھڑا ہوا اور ادھر سے اس نے جب ہندوستان کی سنبھالی جب حکومت, تو ادھر اس نے انصاف قائم کیا. اس لیے آج اس نے لوگوں کے جب انصاف آیا خوشحالی آ گئی. یہاں ہم رینگتے رہیں گے امریکنوں کے, کبھی ادھر ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ جی ہمیں ادھر سے پیسہ مل جائے, کبھی وہ چینیوں کے پاس جا رہے ہیں پیسہ مل جائے, اور کبھی ہم تو
ہم ماننا تو نہیں چاہتے لیکن ہم مجبور ہیں, ہم بڑے مجبور ہیں. تو 30 سال تو آپ دونوں فیملی حکومت کرتی رہی ہے, تو کس نے مجبور کیا اتنا؟ کون نے اس ملک کو کیا؟ جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں ہندوستان بھی آگے نکل گیا, بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا. جب بنگلہ دیش بنا تھا تو لوگوں نے یہاں کہا جی بوجھ ہے ہمارے اوپر بنگلہ دیش میں, غربت بہت زیادہ ہے, وہ آگے نکل گیا ہمارے سے. جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں تو کہتا جی ہم مجبور ہیں, ہم تو ماننے نہیں آئے لیکن ہم مجبور ہیں. آخر میں اپنے سارے پاکستانیوں کو جو پیغام دینا وہ یہ ہے کہ دیکھیں, آپ نے سب نے, میں نے فیصلہ کیا پھر سے کہ جیسے ہی میں یہاں سے ٹھیک ہوں گا میں سیدھا سڑک پہ, اور میں نے اسلام آباد کی کال دینی ہے. آپ سب سے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں, اپنے مستقبل کے لیے آپ نے کبھی کمپرومائز نہیں کرنا اپنی آزادی کے لیے. غلام قوم دنیا میں اس کی عزت نہیں ہوتی. ہر ایک پاسپورٹ پوچھے ہمارے پاکستانیوں سے کیا ہوتا ہے, دنیا عزت نہیں کرتی اور وہ قوم اوپر ہی نہیں جا سکتی. اگر ہم نے یہ غلامی کر کے اوپر جانا تھا تو ہم کب 40 سال سے تو میں جانتا ہوں غلامی کر رہے ہیں. وہ کوئی امریکن آتا ہے اس کے پیر میں گر جاتے ہیں, کوئی گورا رنگ دیکھتے ہیں اس کے جوتے پالش کرنے شروع کر رہے ہیں. وہ جب سازش ہو رہی تھی تو مجھے یاد ہے کہ امریکن وہ عورت کوئی امریکن ایمبسی سے مریم نواز کو ملنے گئی, وہ گھر سے باہر گئی اس کو ریسیو کرنے, اسے ایسے ملے جیسے کوئی برطانیہ کی پتہ نہیں کوئی ملکہ آ گئی. اس کے سامنے صرف لیٹ ہی رہ گئی کہ میرے اوپر سے چل کے جا کے اس کے جوتے نہ گندے ہو جائیں. یہ اپنے آپ کو ہم ذلیل کرتے ہیں ساری جگہ دنیا کے اندر, کیونکہ ہم بیکاریوں کی طرح پھرتے ہیں, قومی غیرت کھو بیٹھے. اور کیوں نہیں ہم آگے بڑھ سکتے؟ کیونکہ انصاف نہیں ہے, انصاف نہیں ہے, خوشحالی نہیں ہے, انصاف نہیں ہے, آزادی نہیں ہے. تو میرے پاکستانیوں, آپ نے سب نے جب تک یہ 3 لوگ ریزائن نہیں کرتے آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے. آپ نے سڑکوں پر پروٹیسٹ کرنا, آپ کو آپ کا آئین رائٹ دیتا ہے. ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا آپ کا دین آپ کو حکم کرتا ہے. جہاد کرنا ہے. جہاد کیا ہے؟ ظلم کے سامنے کھڑے ہونا, ناانصافی کا مقابلہ کرنا, اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہونا. یہ آپ کا فرض ہے. اور اللہ نے کیوں کیا ہوا ہے؟ کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ غلام کی کوئی پرواز نہیں ہے. تو انصاف آپ کو آزاد کرتا ہے اور آزاد کی پرواز ہے. تو اس لیے آپ نے سب نے نکلنا ہے, آپ نے پوری طرح اس پروٹیسٹ کے اندر حصہ لینا ہے اور ان تینوں کی ریزگنیشن مانگنی ہے. کیونکہ جب تک یہ 3 ریزائن نہیں کرتے یہ جو کیس ہے یہ آگے نہیں بڑھے گا, اس کی تفتیش نہیں ہوگی. کیونکہ کنٹرول کرتے ہیں سب کچھ ہے, FIA ساری ایجنسیز ان کے کنٹرول کے نیچے, تو کیسے انصاف ملے گا؟ جنرل باجوہ کو بھی کہنا, میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میجر جنرل فیصل کر رہا ہے یہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. فوج اس ملک کی ضرورت ہے. ہم جو میری طرح کے لوگ آزاد سوچ ہی نہیں سکتے زندگی آزادی کے علاوہ, وہ چاہتے ہیں کہ ہماری فوج مضبوط ہو, کیونکہ مضبوط فوج ہی ہمیں آزاد رکھے گی. یہ کمزور کر رہا ہے فوج کو. ان حربوں سے ہماری فوج کمزور ہو رہی ہے. ہم جب تنقید کرتے ہیں تعمیری ہے, یہ اپنی فوج کو کمزور کرنے کے لیے نہیں ہم کر رہے ہیں. ہم آپ کو آج کہہ رہے ہیں, ساری قوم آپ کو کہہ رہی ہے کہ یہ چوروں کے ساتھ ہم نے نہیں چلنا. قوم آپ کو بار بار کہہ رہی ہے. نہ یہ کریں کہ ہمیں ڈنڈے مار مار کے یہ فیصل کہ جی نہیں آپ نے بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے ساتھ چلنا, نہیں چلنا انہوں نے, اور انتشار کی طرف جا رہا ہے قوم. سو مہربانی کریں, اس کو ریزائن کروائیں, اس کے اوپر پوری تفتیش کریں کہ اس نے کس قسم کا ظلم کیا ہے. اعظم سواتی کے اوپر جو ہوا ہے, جو شہباز گل کے اوپر ہوا ہے, جو جمیل فاروقی کے اوپر ہوا ہے, ننگا کر کے کون سی قوم اجازت دیتی؟ کبھی سنا ہے امریکہ کے اندر, امریکہ کے اندر, یورپ میں کسی آزاد قوم میں سنا ہے کہ اس طرح آزادی رائے کے اوپر کسی کو ننگا کر کے مارے اور پھر دھمکیاں دیں آگے سے کہ یہ بتا دو کہ عمران خان سے بھی یہی ہوگا؟ یعنی یہ ہماری ایجنسیز ہیں, ان کا یہ کام ہے کہ ملک کو ہی کمزور کرو. تو پروٹیسٹ ہوگا جب تک یہ 3 ریزائن نہیں کریں گے.
जैसे मैं ठीक होऊंगा मैं सड़क पे फिर आ रहा हूं और मैं इस्लामाबाद कॉल दूंगा, आप तैयार हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने मुझे बड़ा बचाया है, मुझे एक नई जिंदगी दी है और मेरे में अज़म दे दिया है कि मैं अपनी कौम की आजादी के लिए पूरी तरह लड़ूं। पाकिस्तान जिंदाबाद।